لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے لازیدنکم، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ حالانکہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، توجہ کیجیے گا، اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، ہمارا حق ہے صرف اس کا شکر ادا کرنا۔ بس نعمتیں اسی کی ہیں، وہ تو پہلے نعمت دے چکا ہے نا بھائی۔ کوئی بندہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس نے نعمت دی، ہم نے شکریہ ادا کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ مالک فرماتا ہے نہیں، بات ختم نہیں ہے، جو نعمت دی اس پر شکر ادا کرو، اور بھی دوں گا، میں اور بھی دوں گا تمہیں، تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کر دوں گا۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے جب اس آیت پہ غور کیا نا، خدا کی قسم، یہ بظاہر یہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، لیکن اسی عذاب والے آیت کے جز میں اللہ کا ہمارے لیے پیار چھپا ہوا ہے۔ میں جب اس آیت پہ غور کر رہا تھا نا، تو یوں ایک اندر کی جو طبیعت تھی، جو کیفیت تھی، وہ مچل رہی تھی کہ یار بظاہر طرف فرما رہا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، لیکن اس عذاب والی آیت کے اندر اللہ کا ہمارے ساتھ پیار چھپا ہوا ہے۔ کیسے چھپا ہوا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انسان کی طبیعت ہے، انسان ہر ایک سے محبت نہیں کرتا، کسی سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ ہمیں اگر کسی سے نفرت ہو نا، ہم اس کے ذمے کوئی کام لگائیں، ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ کام کر لیں، اور اگر تو نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کر لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو تیری مرضی۔ ہم اس کو اس کے حال پہ، کیونکہ محبت ہی نہیں ہے اس سے نفرت ہے، بھائی کر لے گا تو فابیا، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار بات سن، اگر تو نے یہ کام کیا تو تیرے لیے انعام ہے، اور اگر نہ کیا تو میں تجھے سزا بھی دوں گا، میں تجھے سزا بھی دوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا انعام لے، میں ڈرا کر اس کو سزا سے، اس سے کام کروا کے اس کو اپنا انعام دینا چاہتا ہوں۔ یہی کیفیت اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو تمہیں نعمتیں اور عطا فرما دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ڈرا کر اپنی نعمتوں کا شکر کروا کے ہمیں اپنا انعام اور دینا چاہتا ہے۔ وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی تو محبت چھپی ہوئی ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ آئے میرے در پہ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ وہ اس کی رحمت تو بڑی ہے، وہ تو اسی میں اس کی رحمت تو آوازیں بھی دیتی ہیں، ہم بھی سنتے تھے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہی دروازہ۔ ہم آئیں تو صحیح اس کے در پہ، اس کے دربار پہ لوٹے تو صحیح، وہ تو ایسا پروردگار ہے کہ جو ایک مرتبہ لوٹ کر اس کے در پہ آ جاتا ہے، وہ اتنا قریب ہے، جو اس کا شکر ادا کر دیتا ہے وہ اس کو اور بھی عطا فرماتا ہے، وہ اس کو اور بھی عطا فرماتا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کے ایک سائڈ میں ہو کے بیٹھ گئے، آپ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور کچھ آپ کے جو رفقا تھے وہ طواف کر کے واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، ہم نے ایک جوان کو طواف کرتے دیکھا ہے اور بڑی عجیب سی دعا مانگ رہا ہے، بڑی عجیب سی دعا مانگ رہا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہا کہ حضرت وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ تو مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے بنا دے، اے اللہ تو مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے بنا دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعجب ہوا کہ یار یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ اس جوان کو بلایا گیا کہ جوان تمہیں امیر المؤمنین طلب کر رہے ہیں۔ وہ شخص آیا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، امیر المؤمنین نے فرمایا جوان یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ تو مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے بنا دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جوان یہ کیسی دعا ہے؟ جوان کہنے لگا اے امیر المؤمنین کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب بتاؤ فاروق اعظم سے بڑا بھی کوئی قرآن کا قاری ہے؟ ان چار یاروں سے بڑا بھی کوئی قرآن کا قاری تھا؟ وہ جوان کہتا ہے امیر المؤمنین کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امیر المؤمنین نے فرمایا قرآن پڑھا ہے، تم بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ تو مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے بنا۔ کہا کہ حضرت قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ میرے شکر کرنے والے بندے بالکل تھوڑے ہیں. کہا کہ حضرت انہی تھوڑے بندوں میں شمولیت کی دعا کر رہا. اللہ. فاروق اعظم نے تب فرمایا فوق کل ذی علم علیم. آپ نے تب فرمایا تھا کہ ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے. یہ شکر کی اتنی بڑی نعمت ہے. آج ہمارے ہاں نا ٹرینڈ بن چکا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے, 4 پیسے آ جان نا ساڑے کول تے اسی نا اپنے آپ نو کوئی مطلب وڈا سمجھ لے آتے, نالے جڑے آڈی گوانڈی ہوندے نے نا انہاں نو پھر اسی کچھ بھی نہیں سمجھدے. با ایہو آکھیا یار وہ غریب جہا بندہ. ہم غریب کو نا غربت کی چکی میں پیسنے کے چکر میں رہتے ہیں. جے کوئی غریب کسی امیر دا کام کر دے نا تے امیر لوگوں دا شکریہ ادا نہیں کر دے, کہتے پھر کی ہو گیا. کسی کو کوئی اگر اچھا کام وہ دے بھی دے, اوپر سے یوں پھر کے آئیں گے, پتہ چلے گا کہ یہ ہم پہ احسان نہیں کر رہا, ہم کہیں اس کے مرہون منت نہ ہو جائیں. بات کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. آؤ پھر سنو میرے حضور کا فرمان سنو. حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ. فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہی تو وجہ ہے ان لوگوں کو پھر رب کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں رہتی. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا شکریہ ادا کیسے کرے گا, وہ رب کا شکر ادا کیسے کرا. یہ شکر کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, خدا کی قسم اگر ہم اپنے جسم پر تھوڑا سا غور کریں نا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں, ہم اگر صرف انہی کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو شاید ہم نعمتوں کو تو شمار کر ہی نہیں سکیں. اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ المبین کی جو زندگیاں تھی نا وہ اللہ کے شکر سے ان کی زبانیں ہر وقت تر رہتی تھی, ہر وقت تر رہتی تھی. شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کتنے بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے, نماز ادا کی. نماز ادا کر کے نا آپ باہر نکلے تو کسی نے آپ کا جوتا اٹھا لیا تھا. تو شیخ سعدی دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے کہ ظاہر ہے یہ جو جوتا ہوتا ہے نا یہ آدمی کی سواری ہے. یہ یاد رکھیے حدیث پاک میں اس کا مفہوم موجود ہے, یہ سواری ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تم جوتا پہن کے چلا کرو, پیدل نہ چلا کرو. یہ جوتا بھی ایک سواری ہے کیونکہ اس سے سفر آرام دہ ہو جاتا ہے. تو شیخ سعدی علیہ رحمہ پریشان ہوئے کہ یار جوتا کسی نے اٹھا لیا ہے, ظاہر ہے اب سفر کرنا تھا, پیدل سفر ہوتے تھے. خیر شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب میں چل پڑا, نکل پڑا. کہا کہ زبان پر کوئی شکوہ تو نہیں آیا لیکن دل میں ایک بات آئی. جب پاؤں کی طرف نظر پڑی نا سوچا, میں نے کہا سعدی آج تو ننگے پیر ہے, آج تو ننگے پیر ہے. کہا یہ سوچ کے نا چل پڑا. تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا زمین پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے. کہا آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی, میں نے کہا الہی تیرا شکر ہے جوتا نہیں ہے, پاؤں تو سلامت ہے. اللہ نے ایسی نعمتیں دے کر رکھی. ہم پتہ ہے ناشکری کی طرف تب کب جاتے ہیں, ہم ناشکری کی طرف تب جاتے ہیں جب ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. میرے کو جو موٹر سائیکل ہے میں گڈی والے نے ویکھنا ہے, دسو پھر موٹر سائیکل دی چاس آئے گی نہیں ہونی نا. تے جدوں میں کار چ بواں گا میں لگزری گڈی والے نو ویکھاں گا, وڈی گڈی اودے کول پراڈو, تے دسو او چھوٹی کلٹس او چھوٹی گڈی مہران چ مینوں سکون آئے گا؟ دل کرے گا یار اینو اگ لاواں, اودے کول پراڈو میرا ہمسایا وہ پراڈو تے بہ گیا. پیدل چلنے والا جب سائیکل والے کو دیکھے گا تو ظاہر ہے اس کو شکر کی نعمت نہیں ملے گی. جب پیدل چلنے والا زمین پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھے گا جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, تب اس کی زبان پر یہ شکر کے لفظ آئیں گے, الہی تیرا شکر ہے. بیٹھا تو نہیں ہوں, اپنے پیروں پہ چل تو رہا ہوں. تو سائیکل پر چلنے والا جب پیدل والے کے پاس سے گزرے گا اس کو دیکھے گا اور تب اس کی زبان پر یہ شکر کے کلمات آئیں گے, الہی تیرا شکر ہے میں سائیکل پر ہوں, پیدل تو نہیں ہوں. تو کار والا موٹر سائیکل والا جب سائیکل والے کے پاس سے گزرے تب اس کی زبان پر, ہم جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو تب ہماری زبانوں پر ناشکری کے کلمات آتے ہیں. حل من مزید کے چکر میں رہتے ہیں, ہے کچھ اور, ہے کچھ اور, ہے کچھ اور. یہ بناتے 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 قبر میں چلے جاتے ہیں, کوئی کام ہی نہیں آتا. میں نے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا. آپ جانتے ہیں ایک واقعہ رانگو پل پر ایک واقعہ ہوا تھا, بس گری تھی, 3 نوجوان, کافی سارے لوگ فوت ہوئے تھے لیکن ان میں 3 نوجوان تھے جو فوت ہوئے. اس میں سے 2 نوجوان میری مسجد کے بالکل قریب رہتے تھے, میرے نمازیوں کے بچے تھے.
دو نوجوان تھے، ایک کا نام تیمور تھا، ایک کا نام عادل تھا. دونوں اسی بس پہ کنڈکٹری کرتے تھے. دونوں اس کے نیچے، یہ جو لڑکا تھا نا تیمور، اس کے مکان تیار ہو چکے تھے. اس نے کافی عرصے سے گھر نہیں آیا تھا، پیسے بھیج رہا تھا، کہنا سی ابا جی تسی نا بس مکان بناؤ. تے جدوں میں آواں تے مکان تیار ہونے چاہیے نے. بالکل ابا جی نے ڈبل سٹوری مکان بنائے، انہوں پینٹ شینٹ کیتا، جناب بڑا بڑا گیٹ لایا باہر دروازے تے، سارے انتظامات مکمل کیتے تے پوت دا رشتہ بھی دیکھ لیا. رشتہ بھی طے ہو گیا. ہن انتظار سی پوت تیمور آئے گا، جوان سوڑا گبرو جوان سی کا پوتا آئے گا گھر. ہن رشتہ تو ہو گیا، اودے دن بھی رکھے جا چکے نے. چلو ہن آ کے نہ دی شادی کر داں. بچہ رنگو پولتے ہی آیا سی. کتھے دور سی کوٹھے والا؟ ہیں جی کتھے دور سی کوٹھے والا؟ رنگو پولتے ہی آیا بچہ. اللہ اکبر، موت نے اچک لیا. کتھے گئے مکان، کتھے گئی جائیداد، کتھے گئے پیسے؟ خدا کی قسم ہمیں نا لمبی امیدوں نے بڑے دھوکے میں ڈالا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. فرمایا کہ تمہیں لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا. صحابہ نے حضور سے ایک مرتبہ پوچھا تھا. صحابہ نے کہا تھا کہ حضور یہ لمبی امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ میرے حضور نے نا مثال سے بات سمجھائی. حضور نے نا ایک روایت میں 3 لکڑیاں گاڑی، ایک میں کہ حضور نے 3 لکیریں کھینچی. ایک لکیر اپنے طرف کھینچی، ایک اس سے آگے کھینچی، ایک اس سے آگے کھینچی. 3 لکیریں کھینچی. اب دیکھیں حضور لمبی امید سمجھا رہے ہیں صحابہ کو. حضور نے فرمایا پیارے صحابہ یہ جو لکیر میری طرف کھڑی ہے نا، یہ جو پہلی لکیر ہے یہ ہے ہماری زندگی. یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے. فرمایا یہ جو درمیان والی لکیر ہے یہ ہے موت. یہ کیا ہے؟ موت. فرمایا یہ جو اس سے آگے والی لکیر ہے یہ ہے لمبی امید. فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے لمبی امید کی طرف چھلانگ لگاتا ہے اور درمیان سے موت اسے اچک لیتی ہے. زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور امیدیں بھی ہاتھ نہیں آتی. ہمیں حل میں مزید کے چکر میں نا دھوکے میں ڈال دیا کہ ہے کچھ اور، ہے کچھ اور. ایک دکان تے دل کردا مارکیٹ سے دوسری دکان بھی ہونی چاہیے. ہاں جی جے 1 ایکڑ زمین ہو گئی تے دل کردا ہن 2 ایکڑ بھی ہون. جدو 2 ایکڑ تو پھر گل ودی 10 وگیاں تے 5 ایکڑاں تے پہنچی گل، پھر دل کردا یار 1 مربع تے ہوے. ہاں جی پھر حل میں مزید کے چکر میں ہم رہتے ہیں، دن رات اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کچھ آئے، کچھ آئے، کچھ اور آئے، کچھ اور آئے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اور ان کا مزہ اور لطف بھی نہیں اٹھاتے. جو ہمیں حاصل نہیں ہے اس کے چکر میں حاصل کا مزہ بھی گنوا بیٹھتے ہیں. ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار کے اندر ایک نوکر آتا تھا، مزدور کام کرنے نا. تو صبح کو بھی آتا بڑا ہنستا مسکراتا آتا، شام کو بھی جاتا بڑا ہنستا مسکراتا جاتا. بادشاہ کو نا ایک دن بڑا تعجب ہوا. اس نے وزیر کو بلایا، کہا کہ وزیر یہ دیکھ میں سلطنت کا مالک ہوں، میں شہنشاہ ہوں، اتنی آسائشیں ہیں. دیکھ میرے دربار میں رات کو زیتون کے تیل سے دیے جلتے ہیں، قندیلیں روشن ہوتی ہیں. یہاں پر دیکھ کتنے زبردست قالین بچھے ہوئے ہیں، اور دیکھ میرے بستر مخمل کے ہیں. میں سوتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں، اٹھتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں. یہ ایک نوکر ہے جس کی تھوڑی سی دیہڑی ہے، اور یہ صبح آتا ہے حشاش بشاش مسکراتا، جاتا ہے حشاش بشاش مسکراتا. کہا کہ وزیر یہ مجھے بات سمجھ بھی نہیں آ رہی. وزیر نے کہا کہ حضرت یہ بات ہے تو کل سے یہ آپ کو مسکراتا ہوا نظر نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا. میں کہا ٹھیک ہے. وزیر نے کیا کیا، اس کے گھر جانے سے پہلے نا، مزدور کے گھر جانے سے پہلے جب وہ رات کو جاتا تھا گھر ڈیوٹی سے آف کر کے، اب اس نے نا ایک سراہی لی. وزیر نے ایک سراہی لی اور اس کے اندر اس نے ڈال دیے 99 سکے سونے کے. کتنے سکے تھے؟ 99 سکے سونے کے ڈالے اور سراہی کے باہر لکھ دیا اس سراہی کے اندر 100 سکے ہیں، اور اس کا نام بھی لکھ دیا. کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. لکھ کے اس کے گھر کے باہر جا کر رکھ دی سراہی. جب وہ نوکر اپنی ڈیوٹی سے گھر کے پاس پہنچا نا، دروازے پر دیکھا سراہی رکھی ہے. پہلے تو اس نے کہا شاید کسی کی ہوگی. جب اس نے پڑھا نا بھائی نام بھی میرا ہے، اور کہا کہ اندر 100 سکے ہیں سونے کی، یہ آپ کے لیے. بڑا خوش ہوا، گھر گیا، بیوی کو جا کر کہتا ہے بھلے مانس اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، سارے دکھڑے ٹل گئے ہیں، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بچیوں کی شادیاں بھی کرنی تھی، سارے معاملات حل ہو جائیں گے. دیکھ کوئی اللہ کا پیارا 100 سونے کے سکے دے کر گئے. اب انہوں نے کہا چلو جی اس کو ڈالو کپڑے پہ، اس کو گنتے ہیں. کپڑے پہ ڈالے گئے، گننے بیٹھ گئے جی 100 سکے.
ایک بار گنے وہ 99، پھر گنے 99، پھر گنے 99۔ ہوں نوکر کہن لگیا اپنی بیوی نو بلے ماں سن تو ایک دفعہ گنا، تو بھی گنتی کر۔ انہیں گنتی کی تاں بھی 99 ہے گے 99 سی۔ پھر انہیں اپنے بچیاں نو کیا ہوں تسی بھی واری واری گنو، انہوں نے بھی گنے 99۔ ہوں پریشان ہو گئے ایک سکہ کتنے گیا، ایک سکہ کتنے سونے دا سکہ کتنے گیا۔ انہوں نے جناب گھر دے بستر چکے، شاید تھلے کیا ہوئے او چکے، سکہ کوئی نہیں ہوئے تے ملے۔ پھر انہوں نے جناب گھر دے دروازے تے باہر آئے، اتنے دروازے تے لبدے رہے، دیے جلا سارا کچھ کر ڈھونڈتے رہے ساری رات ایک سکے کے ڈھونڈنے کے اندر ان کی بسر ہو گئی۔ صبح کی اذانیں ہو گئی، نوکر اٹھا کہا کہ اب تو دربار میں جانے کا وقت بھی آ گیا، ڈیوٹی کا وقت بھی ہو گیا۔ پریشان ڈیوٹی کی طرف چلا گیا، بچوں کی ذمہ لگا کے گیا وہ سکہ ڈھونڈنا ہے کہاں ہے۔ ڈیوٹی پر گیا، جب دربار میں پہنچا نا بادشاہ سامنے تخت پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں لال، نیند کے آثار، چہرے پر پریشانی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ بہت شدت کا پریشان ہے۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، وزیر کو بلایا، کہا کہ وزیر یہ پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے اس کو پریشان کرنا تھا، کر دیا۔ کہا وزیر کیسے کیا؟ کہا بادشاہ سلامت یہ کہانی تھی، سارا قصہ سنایا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت ساری رات یہ ایک سکہ ڈھونڈتا رہا ہے، ساری رات ایک سکہ ڈھونڈتا رہا ہے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو 99 سکے ملے تھے، چاہیے تو یہ تھا ان 99 پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس حاصل کا مزہ لیتا، لیکن یہ ایک سکے جو حاصل بھی نہیں تھا اس کی خاطر ساری رات تڑپتا رہا، پریشان ہوتا رہا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت تیری کہانی بھی ایسے ہے، اللہ نے جو تجھے سلطنت دی ہے یہ حاصل کر کے تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا، بلکہ دوسری سلطنت کے چکر کے اندر اپنی دن کی بھی نیندیں اڑا رہا ہے، دن کا سکون بھی برباد کر رہا ہے، رات کا سکون بھی تو نے تباہ کر دیا۔ آج ہماری حالت بھی ایسی، جو چیز ہمیں حاصل ہے ہم اس کے مزے نہیں لے رہے، اللہ کا شکر ادا نہیں۔ جو حاصل نہیں ہے، جنہیں فیوچر چ ملنا، جنہیں مستقبل چ ملنا، او دے چکر چ ہم اللہ کے شکر سے بھی دور ہوتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مولا جڑا ہے تیرا شکر ہے، مولا اور بھی تو عطا کر دے گا۔ وہ اللہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا بھائی، اور دوں گا۔ ہم شکر کریں، ناشکری نہ کریں، اور کے چکر میں پڑھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی تباہ کریں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں تھوڑی سی صوفیاء کی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں آ جائے، یہ صوفیاء کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ جب بغداد معلیٰ میں گئے نا شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ، تو آپ نے نا اپنے مریدوں سے پوچھا، کہا بیٹا بتاؤ گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ تو بیٹے مرید کہنے لگے، کہتے ہیں حضرت مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پتر ہے کیڑی زندگی تہاڈی، یہ کام تو بغداد کی گلی کے کتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ، کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ کہا انہیں بھی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو وہ دیوار کے ساتھ کونے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب مریدوں نے پوچھا حضرت سے، کہا کہ حضرت آپ بتائیں کیسا چل رہا ہے نظام؟ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے فرمایا مل جائے تو صدقہ کرتے ہیں، نہ ملے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ حالانکہ مریدوں کا بھی بڑا مقام تھا، سرکار مل جائے تو شکر کرنا، نہ ملے تو صبر کرنا، لیکن وہ اتقیاء اور اصفیاء کے مقام پر تھے شیخ سعدی علیہ رحمہ، ان کا اور مقام تھا، وہ صوفیاء تھے، یہ مقام رکھتے تھے۔ کاش کہ ہمیں ان کے مریدوں والا ہی مقام مل جائے یار، جو ملا اس پہ شکر کرے، جو نہیں ملا اس پہ اللہ کا صبر کرے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ، آپ ایک مرتبہ جا رہی تھی، جاتے ہوئے نا آپ نے کسی کو دیکھا، اس نے نا اپنے ماتھے پر نا پٹی باندھی ہوئی تھی، سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی کپڑے کی، تو آپ نے اس سے کہا خیر ہے پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا رابعہ سر میں بڑا شدید درد ہے، کہا اس لیے پٹی باندھی ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا ہائے افسوس تجھ پر، اتنے دن اللہ نے تجھے سر میں صحت دی، تیرے سر میں صحت دی، کسی ایک دن تو نے شکر کی پٹی بھی باندھی تھی؟ کہا کہ ایک دن اس نے درد دیا ہے تو ناشکری کی پٹی باندھ کر معاشرے کو دکھا رہا ہے۔ اللہ کتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر کبھی وہ نعمت لے بھی لینا تو تب بھی اس کا شکر ادا کیا کرے، اسی کے آگے جھکا کرے، اسی سے مانگا کرے، اس کے در پہ جایا کرے، الہی جب تک تو نے چاہا یہ نعمت مجھے دے کر رکھی، اللہ اب تو نے لے لی، مولا تھی بھی تو تیری نا، تو نہیں دی۔ اس سے صبر کا مقام ملتا ہے، اس سے صبر ملتا ہے، شکر کی نعمت زبان پر آتی ہے، جب شکر کے کلمات زبان پر کھیلتے ہیں تو پھر اللہ کی جناب سے انسان کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔
اپنی زبانوں پر شکر کے کلمے. وہ ایک شخص تھا, میں آخری بات کرنے لگا ہوں. ایک شخص تھا, وہ کسی کے آنا نوکری کرتا تھا, بڑا فرما بردار اطاعت گزار تھا اور اپنے کام کو بڑے ایمانداری سے سر انجام دیتا تھا. ایک دن وہ کام کر کے فارغ ہوا نا, تو اس کے سیٹھ نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ یار تم بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہو, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری نا 5,000 سیلری بڑھا دوں, لہٰذا اب جو تمہیں سیلری ملے گی نا یہ 5,000 زیادہ ہوگی تمہاری تنخواہ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, مہربانی. بس اس نے 2-4 لفظوں میں اس کے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا. اور جیسے بندہ ہوتا ہے نا, کوئی تنخواہ میں اضافہ کر دے تو بندہ بڑی منت اور جناب بڑی لجاجت کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے, تو اس کے لہجوں میں یہ چیز نہیں تھی. اس نے بس ایسے ہی کوئی زیادہ اس نے شکریہ ادا نہ کیا, خاطر خواہ نہ کیا اس کا شکریہ ادا. بس وہ جناب چل پڑا. اس کو سیٹھ کو بڑا تعجب ہوا کہ یار 5,000 تنخواہ بڑھائیے, چاہیے تو یہ تھا کہ بڑا میرا شکریہ ادا کرتے وقت لگاتا, اس نے تو دیر ہی نہیں لگائی, بس 2 لفظ بولے چلا گیا. اور اس کے کام میں پھر بھی فرق نہ آیا. 1 مہینہ جب گزر گیا نا, 1 مہینہ گزرنے کے بعد اب اس سیٹھ نے اس کو پھر بلایا. اس نے کہا بھائی ادھر آ. اس نے کہا بھائی میں نے جو تیری تنخواہ بڑھائی تھی نا وہ 5,000 کم کر دی. جیسے اس نے کم کی, اس نے کہا جی ٹھیک ہے مہربانی آپ کی, کہہ کے چلا گیا اور پھر ایمانداری سے کام کرنے لگا. اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا جب تنخواہ بڑھائی تھی تب بھی اس نے کوئی خاطر خواہ شکریہ ادا نہیں کیا, اب تنخواہ کم کی ہے تب بھی اس نے منت سماجت نہیں کی, یہ کیا بات ہے؟ اس نے نوکر کو بلایا اپنے پاس اور بلا کر کہنے لگا, کہتا یار ایک بات بتاؤ, جب میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی تھی تب بھی تم خوش نہیں ہوئے, جب تمہاری تنخواہ کم کر دی تب تم پریشان بھی نہیں ہوئے, یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ پتہ ہے کیا کہنے لگا, کہتا ہے کہ سیٹھ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ جس دن آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تھی نا, اس سے 1 دن پہلے میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی, میری بیٹی پیدا ہوئی تھی, تو میں سمجھ گیا کہ وہ اپنا رزق لے کر آ گئی ہے. اور کہا کہ حضرت جس دن آپ نے میری 5,000 تنخواہ کم کی ہے نا, اس سے 1 دن پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور میری والدہ میری کفالت میں تھی. میں سمجھ گیا کہ میری والدہ اپنا رزق لے کر چلی گئی, اور کہا کہ جب آپ نے بڑھائی تھی تب بھی اسی کا شکر ادا کیا تھا, جب آپ نے کم کی تب بھی اسی کا شکر ادا کیا. کہا سیٹھ صاحب آپ بھول رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید روٹی روزی کے فیصلے زمین پر ہوتے ہیں. کہا نا, روٹی روزی کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, اللہ تو ہمیں مہرے اور اسباب بناتا ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ جانتا ہے کہ میں نے کب کس کو کیا دینا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں نے کب کس سے کیا لینا ہے. تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کریں, اس کے نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ نے جو دیا اس پر شکر گزاری کریں, جو نہیں دیا اس پر صبر کریں, واویلا نہ کریں, اس پر بے صبری نہ کریں. کسی کے پاس ہے تو حسد نہ کریں بلکہ رشک کریں, اس کے وسیلے سے دعا کریں, اللہ تو نے اسے یہ چیز عطا فرمائی ہے, مولا یہ رزق حلال میں سے ہے تو اللہ مجھے بھی رزق حلال میں سے ایسی چیز عطا فرمائے. ہم جب حسد کرتے ہیں نا, جب کوئی بندہ حسد کرتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ پسے پردہ, یہ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے, مولانا روم علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کی نعمت سے حسد کرتا ہے, مثال کے طور پہ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, دوسرا حسد کر رہا ہے تو کہنے لگے وہ یار انہیں تے 2 نمبریاں کیتیاں ہونی نے, انہیں کسی نے ٹھگیا ہونا ہے تاں واسطے گڈی, وہ اصل میں پسے پردہ حسد ہوتا ہے سارا. تو جب ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں, مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ مولا تو نے جو چیز اسے دینی ہے دینی نہیں چاہیے تھی. بندے تو کون ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر حسد کرنے والا, اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا؟ وہ مالک ہے, وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کس وقت کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. اللہ کی تقسیم پر راضی آ کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. وہ جو دے تہے دل سے اس کو قبول کریں, وہ جو لے لے تب بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ مولا جب تک تو نے چاہا یہ دے کر رکھی, جب تو نے چاہا یہ واپس لے لی, اللہ تب بھی تیرا شکر تھا, اب بھی تیرا شکر ہے. نہ یہ حال اچھا نہ وہ حال اچھا, جس حال میں خدا رکھے وہی حال اچھا. اپنی طبیعتیں بنائیں, اپنا مزاج بنائیں, ہم اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر ڈالیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں یہی تربیت دیتا ہے, یہی ذہن دیتا ہے. الحمدللہ میں اسی ماحول میں آیا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, آج ایک ادارے کا پرنسپل بنا بیٹھا ہوں, متمم ہوں. الحمدللہ یہ نظام کہاں سے آیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. نہ جانے ہم بھی نوجوانوں, میرے دوست اور بھی ہیں جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے, کوئی کدھر نکل گیا کوئی کدھر نکل گیا, لیکن الحمدللہ آج جب ان میں بھی بیٹھتے ہیں تو ایک الگ مقام ہوتا ہے.
تو اللہ نے یہ عزت دی، اسی ماحول کی برکت سے عزت ملی۔ یہ ماحول نہ صرف ہماری زندگیاں سنوارتا ہے بلکہ ہماری آخرت بھی بہتر بناتا ہے۔ آپ اس دعوت اسلامی کے ماحول سے اپنے آپ کو انگیج کریں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں، اپنا اس کے ساتھ تعلق قائم کریں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری دنیا بھی سمر جائے گی، ہماری آخرت بھی سمر جائے گی۔ ہمارے یہاں کے اسلامی بھائی ہیں، یہاں پر آپ کی مکہ مسجد کے اندر ہفتہ وار سنت و برا اجتماع بھی ہوتا ہے ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب۔ اس اجتماع میں بھی بھرپور شرکت کریں، خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی لائیں۔ آپ جہاں جہاں جس علاقے سے آئیں، آپ کے علاقوں میں یقیناً وہاں پر دعوت اسلامی کے کوئی نہ کوئی نمائندے ضرور ہوں گے، تو آپ ان سے رابطے میں آئیں، آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے اپنا تعلق بنائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھی سمر جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔